آج کا انسان بظاہر بہت کامیاب ہے۔ اس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، تعلیم ہے، روزگار ہے، سوشل رابطے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہ دن بھر مصروف رہتا ہے، مگر رات کو جب تنہا ہوتا ہے تو ایک خلا اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے؟ کیوں دل مطمئن نہیں؟ کیوں سکون میسر نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے جسم کی ہر ضرورت کو سمجھ لیا، مگر اپنی روح کی ضرورت کو بھلا دیا۔ جسم کو خوراک، لباس، آرام اور سہولت دے دی گئی، مگر روح کو ذکر، توبہ، خشوع اور قرب الہی سے محروم کر دیا گیا۔ جب روح بھوکی رہ جائے تو زندگی میں بے مقصدیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، حسد عام ہو جاتا ہے اور دل سخت ہونے لگتا ہے۔ یہی آج کے معاشرے کا سب سے بڑا بحران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی روحانی بیماری کا علاج ہر سال ایک عظیم مہینے کی صورت میں رکھا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان۔ یہ محض ایک عبادتی مہینہ نہیں، بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے جو برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آتا ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رمضان ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے، ایک موقع ہے، ایک دعوت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو اللہ کی مہمانی میں بلایا جاتا ہے۔ غور کیجئے، مہمانی کا تصور ہی کتنا عظیم ہے۔ جب کسی معزز ہستی کی طرف سے دعوت آتی ہے تو انسان تیاری کرتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی اس عظیم دعوت کو سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے کو صرف سحری اور افطاری تک محدود نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے باطن کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے، حالانکہ روزہ دراصل ضبط نفس کی عملی مشق ہے۔ جب انسان دن بھر حلال چیزوں سے خود کو روک سکتا ہے تو اسے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ حرام سے بھی رک سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم پر پانی نہیں پیتا تو اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم پر گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہی رمضان کی اصل روح ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اس مہینے کا سب سے افضل عمل اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے مگر زبان کو جھوٹ، غیبت اور طعن سے نہ روکے تو اس نے روزے کی روح کو حاصل نہیں کیا۔ اگر وہ بھوکا رہے مگر دل میں کینہ اور حسد رکھے تو وہ اس تربیت سے محروم رہ گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں یا اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں؟ جب انسان روزے کی حالت میں رات کی خاموشی میں قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ آیات کو صرف الفاظ کے طور پر نہیں بلکہ پیغام کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ یہی تعلق انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا اور استغفار بھی رمضان کی روح کا حصہ ہے۔ استغفار صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اپنے گناہوں کا احساس کرنا اور اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ وہ غرور سے بچتا ہے، تکبر سے دور ہوتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یہی عاجزی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ استغفار دل کی صفائی ہے۔ جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے تو اسے رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح دل پر گناہوں کی تہ جم جائے تو اسے توبہ سے صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے پلٹ آئے، اللہ اسے معاف کرنے والا ہے۔ یہی امید انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ رمضان کا ایک اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ اس مہینے میں لوگ زیادہ خیرات دیتے ہیں، محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق بہتر کرتے ہیں، جرائم کی شرح کم ہو جاتی ہے اور عبادت کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب اس روحانی فضا کا نتیجہ ہے جو رمضان پیدا کرتا ہے۔ اگر یہی فضا سال بھر باقی رہے تو معاشرہ واقعی بدل سکتا ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہم رمضان کو صرف ایک مہینہ سمجھ کر گزار دیتے ہیں یا اسے اپنی پوری زندگی کی تربیت بنا لیتے ہیں؟ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری نماز باقی رہے، قرآن سے تعلق قائم رہے، گناہوں سے نفرت دل میں زندہ رہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس مہینے کا حق ادا کیا، ورنہ صرف بھوک اور پیاس ہمارے حصے میں آئے گی، تبدیلی نہیں۔ آج کی دنیا کو ترقی سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، اسے دولت سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے، اسے طاقت سے زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے، اور رمضان اسی روحانیت کا عملی مدرسہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر کے حیوانی رجحانات کو قابو میں کریں اور اپنے فرشتہ صفت پہلو کو مضبوط بنائیں۔
اگر ہم اس مہینے کو سنجیدگی سے لیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، سچی توبہ کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور گناہوں سے بچنے کا عہد کریں تو یقیناً ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان ایک غنیمت موقع ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر سال ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ دانشور وہ ہے جو اس خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمیں قرآن سے سچا تعلق عطا کرے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ رمضان کی روشنی ہمارے دلوں میں سال بھر قائم رہے۔ آمین۔